السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ ایک نئے غور و فکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں ذکر کر رہی تھی کہ شروع کروں گی ایک ٹاپک کہ جو ہم لائنیں بولتے ہیں، جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، جن کا ہم جملہ بناتے ہیں اللہ کی مرضی کی کر کے میں نے بات تو مثال دی تھی اس بات سے کہ ہم ان لفظوں کی اور ان جملوں کی گہرائیوں میں کیوں نہیں اترتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم جب اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی مرضی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نصیب میں یہ لکھا تھا تو نصیب میں ایسے ہی ہونا تھا، تو یہ جتنے بھی جملے ہم بولتے ہیں اللہ کے لیے، اس میں زیادہ تر آپ خود اپنے آپ کو بھی پوچھیے گا، کیونکہ جو میرے کانوں میں سنائی دیتے ہیں جملے جب بھی کوئی دوسرا انسان بولتا ہے اور میں اس کے جملے پہ غور و فکر کرتی ہوں، تو اس کے اندر پیچھے ہمیشہ نیگیٹیو پہلو ہی آتا ہے۔ نیگیٹیو پہلو سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نصیب لکھا تھا، کسی کی طلاق ہوگی تو نصیبوں میں ہی تھی طلاق ہونا، تو وہ طلاق ہم لوگ نیگیٹیو وے میں اللہ کے اوپر ڈالتے ہیں، پازیٹیو وے میں نہیں ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے طلاق ہونا، ٹھیک ہے، لیکن اگر دو بندوں نے آپس میں سمجھا نہیں، ایک دوسرے کو غور و فکر نہیں کیا، اور سب سے بڑی بات کہ دین کو نہیں سمجھا، قرآن کو کھول کے نہیں پڑھا، اگر ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، مرد اپنی کرے گا، عورت اپنی کرے گی، گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے رب کا حکم کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو طلاق تک نوبت جائے گی نہیں۔ تو نوبت جاتی ہے ہمارے اپنے اعمالوں سے، اور ہم جب پھر جملے سننے میں آتے ہیں وہ فلانے کی طلاق ہو گئی ہے، یا کوئی ماں کوئی بات کہتی ہے میرے بیٹے کے نصیب بڑے خراب ہیں، تو نصیبوں کو تو آپ رب سے جوڑتے ہو کہ رب نے لکھے ہیں، تو رب تو بار بار قرآن پاک میں کہہ رہے کہ میں انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان اپنی عادتوں سے، اپنی حرکتوں سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ بہت گہرے جملے ہیں، تو بہت میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان جملوں کی تہ میں جانے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے قرآن سے بہت دور ہیں، ہم اس کو کھول کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور دوسرا، جیسے کافی سارے لوگ کہتے ہیں، میں جب قرآن کی بات کرتی تو کہتے ہیں آپ حدیث کا نام نہیں لیتی، تو حدیث تو وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوتی تھی، اور وہ اپنا طریقہ عمل جو اپنا کر کے دکھاتے تھے، جو سب لوگوں کو پتہ ہے، تو وہ حدیث تھی جو وہ کرتے تھے، تو وہ تو قرآن ہی کی بات کرتے تھے نا۔ تو یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، مجھے یہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم بہت آگے چلے گئے ہیں تفسیریں پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تجوید پڑھنے کے لیے، لفظ کا تلفظ صحیح بولنے کے لیے۔ اچھی بات ہے، ضرور کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہے کہ ہم اس کے لفظ کی تہ میں نہیں جا رہے ہیں کہ اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے، میرا رب کیا کہنا چاہتا ہے آپ کو۔ اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبی جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ جو ان کی سیرت نبی اس کے اوپر بھی ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، ہم اپنے الفاظ گھما دیتے ہیں، اور جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم قرآن کی کوئی آیت لے آتے ہیں، اور یا کوئی حدیث جو میچ ہو رہی ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، ہم اس کو آگے لے آئیں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر انسان اپنے ضمیر کو ٹٹولے، اپنے ضمیر کی آواز کو سننے کی کوشش کرے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ غلط فیصلہ کبھی بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ تو اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور یہ بات ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اچھا فرشتہ ہوتا ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے، میں لفظ نہیں صحیح ایگزیکٹ جملے نہیں مجھے پتہ، اس لیے لفظ میں نہیں ایسے بولوں گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو ایسے لیتی ہوں کہ انسان کا جو اندر ضمیر ہے نا،
وہ آپ کو مجبور کرتا ہے ہر بات صحیح اور غلط بتانے پہ، وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ اگر میں کسی چیز کو غلط طرف لے کے جا رہی ہوں تو جس چیز کو میں نے خوراک دینی ہے نا، اسی چیز نے میری آگے بڑھ جانا ہے۔ جو نفس ہے میرا، جیسے فرض کریں اگر میں اب گاڑی چلا رہی ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ 30 مائل پر آور گاڑی چلانے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی میری گاڑی کے ساتھ ہٹ ہوتا ہے نا آ کے، یہ میں نے تھیری میں پڑھا ہوا ہے، تو اگر وہ ہٹ ہوتا ہے تو اس کے الحمدللہ فیو % چانسز ہیں جو سائنس نے بتائے ہیں کہ وہ مر نہیں سکتا۔ تو اگر میں 45 مائل پر آور گاڑی چلا رہی ہوں یا 36 یا 37 پہ بھی چلی جاتی ہوں، 40 مائل تو بہت دور کی بات ہے، 30 سے 35 پہ بھی چلی جاؤں گی نا، تو وہ جو اس کے چانس ہیں نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرا جو نفس ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تیز چلاؤں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے تیز چلانے کا، یا میں کہیں لیٹ ہو رہی ہوں تو میں اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دے رہی ہوں کہ میں نے کہیں جانا ہے تو میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ تو جس نفس کو میں جسٹیفیکیشن دوں گی نا جس طرف سے، وہ میرا نفس اسی طرح پل بڑھ جائے گا۔ اگر میں کہوں گی کہ میں جتنی مرضی لیٹ ہو جاؤں لیکن میں سڑک پہ جا رہی ہوں، میرے آگے کسی بھی وقت کوئی انسان آ سکتا ہے، تو 30 مائل پر آور پہ مجھے بریک لگانا بہت آسان ہے، اس لیے میں 30 مائل پر آور چلاؤں گی۔ تو وہ جو ضمیر ہے وہ آپ کو صحیح طرف گائیڈ کرتا ہے۔ اور اگر میں دوسری طرف جسٹیفیکیشن دے لوں کہ نہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہو رہا، کوئی انسان نہیں آ رہا، بہت مین روڈ ہے، یہاں پہ سے کون کراسنگ کرے گا، تو وہ جو پھر آپ اپنے نفس کو نا آپ کیا کہتے ہیں اس کو، جو شیطانی خیالات ہوتے ہیں، ہم ان کو روکتے نہیں ہیں۔ تو آج کی ویڈیو لمبی ہو گئی کیونکہ کافی سارے ٹاپک اس میں کور ہو گئے ہیں، تو پلیز یہ جو جملوں کے اوپر میرا بہت گہرائی سے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سب اس کے اوپر اپنا دماغ ڈالیں، لگائیں کہ ہم اللہ کے نصیب کو کیا سمجھتے ہیں۔ پلیز میری بڑی آپ سب سے ریکویسٹ ہے، بڑی میری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے جملوں کو سوچیں سمجھیں کہ ہم کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے غور و فکر کے لیے مجھے اجازت دیں، تک کے لیے اجازت دیں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ رب رکھا۔